تبھی میرے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو مجلس حسین میں آتے ہو یہ نہ سمجھا کرو کہ مجلس میں بیٹھے ہو، فرمایا حقیقت میں تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، یہ اس کی حقیقت ہے۔ جب دنیا سے جاؤ گے تو پتہ لگے گا خدا نے کن کمالات سے تجھے نوازا تھا۔ تو ہم نے عرض کیا جب تک ہمارے وجود میں وہ صفات نہیں آتی جو اصحاب امام حسین کی صفت تھی، میں تھوڑا دہرا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں نے آج جوائن کیا ہے وہ چیزوں کو سمجھ لیں۔ ہم نے کہا پہلی صفت، اگر چمکنا چاہتے ہو اصحاب ابی عبداللہ الحسین کی طرح، اگر اپنے وجود میں وہ نور پیدا کرنا چاہتے ہو جو اصحاب امام حسین میں تھا، ایک ایک صفت کو پڑھو۔ بڑا آسان ہے، کہتے مولانا آج امام زمانہ نظر نہیں آ رہے، ہم کیا کریں قرب خدا کے لیے؟ تو میں نے کہا وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ یہی کام کرتے تھے کہ پورا کوفہ گمراہی کی طرف ہے لیکن حبیب وہاں سے نکلتا ہے، مسلم ابن اسجہ وہاں سے نکلتا ہے، ہانی ابن عروہ شہید ہو جاتے ہیں، مسلم ابن عقیل شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو اس زمانے میں تھے، ان لوگوں کے لیے شیطان نے کسی اور چیز کو کمال بنایا، لیکن ان کے پاس ولایت کی اینک تھی جس کے ذریعے سے یہ سکین کر پاتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ میں نے شاید کل یا پرسوں کی مجلس میں بھی آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ بندوں میں جب گمراہی پھیلتی ہے تو بندگان خدا میں، اب دیکھیے امت کیا کرے، امت تو پریشان ہے۔ جب امت کے اکابر سارے کے سارے حق بن جائیں اور یہ حق آپس میں ٹکرانے لگیں تو فرمایا انسانوں میں اگر ہم نے ہدایت کا قبلہ کسی کو بنایا تو وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ احادیث جب آپس میں ٹکرا جائیں اور سمجھ میں نہ آئے کہ سارے کے سارے مولوی حدیث پڑھ رہے ہوں، کہ آج کا جوان یونیورسٹی کا پڑھا لکھا کہے کہ میں نے راہ حق کی تلاش میں جانا ہے، بریلویوں کے مدرسے میں جائے تو ایک بات سنے، اہل حدیث کے مدرسے میں جائے تو دوسری بات سنے، شیعوں کے مدرسوں میں آئے تو تیسری بات سنے۔ اب یہ جوان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مولانا ہم تو دین حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، کسی نے یہاں تک بول دیا کہ رمضان شو ہوتا ہے، چار چار مولوی ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے چاروں کے چاروں مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بحث اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ جو مدرسوں میں جا کے اتنا دین پڑھ کے ان کو پتہ نہیں لگا کہ حق و باطل کیا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا چار کتابیں پڑھ کے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ تو آج کی نسل کنفیوز ہوتی جا رہی ہے حق و باطل کو پہچاننے میں۔ یہ رسول خدا تھے جنہوں نے انسان کو بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تبھی فرمایا کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی ابن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں۔ تو جب کنفیوز ہو جاؤ شخصیات میں کہ امت ساری شخصیات کا احترام کرے، ایک طرف نبی کی زوجہ، ایک طرف طلحہ و زبیر، اب دیکھیں یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، اب کہے گا میں کس کا ساتھ دوں گا؟ تو فرمایا جب کنفیوز ہو جاؤ شخصیات میں تو میں نے شخصیات میں اگر کسی کو حق بنایا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا ہے۔ اب ایک طرف احادیث میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، چلو شخصیات کا پتہ لگ گیا، لیکن یہاں پر آپ ٹی وی اور یوٹیوب کھولتے ہو، ایک مفتی بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، شیعہ بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، بریلوی بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ۔ اب امت تو رسول کو مانتی ہے نا، اب دونوں نے مدرسوں سے پڑھا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے رسول نے کہا، یہ بھی کہہ رہا ہے رسول نے کہا، اور اتنا کنٹروڈکشن ہے نا حدیث میں، ایک طرف رسول کہہ رہے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، دوسری طرف کہہ رہے ہیں حاکم ظالم بھی ہو لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک طرف بولے کہ عامر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ برائی کو مٹاؤ اچھائی کو عام کرو، دوسری طرف کہیں کہ اگر حاکم فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے، شیطان کی آواز اس کے اندر سے آ رہے، تمہارے دین کو بھی فاسد کر رہا ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم حاکم کے خلاف قیام کرو۔ اب یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب افراد میں کنٹروڈکشن آ جائے تو فرمایا علی کو دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، جہاں علی جائے گا وہاں حق جائے گا۔ اور فرمایا جب احادیث میں ٹریڈیشنز میں کنٹروڈکشن نظر آئے تو حدیث کو کس کے ساتھ ملانا؟ قرآن کی آیت کے ساتھ ملانا۔ بڑے سے بڑا مفتی بھی کہے کہ یزید پہ لعنت نہیں آتی لیکن قرآن کی آیت اٹھانا، خدا کہہ رہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ تو اگر حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے تو فرمائیے میری حدیث نہیں ہے، اسے یا دیوار پر مارو یا جوتے کی نوک پہ رکھو، کیونکہ کبھی بھی نبی قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ جو قرآن بولتا ہے اسی کی تشریح محمد رسول اللہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔